الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ قاف شیفہ کی 29 نمبر آیہ شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ استغفر اللہ۔ یوم وہ دن کیسا دن ہوگا، نقول لجہنم جب ہم جہنم کو ارشاد فرمائیں گے، یہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم جہنم کو فرمائیں گے حلیم طلعتی، اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے؟ جب کافروں کو، فاسقوں کو، گناہ گاروں کو، سیاکاروں کو، منافقوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر رب کائنات جل وعلا جہنم سے سوال فرمائے گا، اے جہنم کیا تو پر ہو گئی ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِید، تو جہنم عرض کرے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں اور مفسرین کرام نے مختلف انداز سے تفاسیر فرمائی ہیں۔ حل من مزید یہ استفہام بعض نے کہا انکاری ہے اور بعض نے کہا تقریری ہے، اس اعتبار سے بعض نے کہا کہ جہنم عرض کرے گی کہ میں تو بھر گئی ہوں، کیا کچھ اور بھی باقی ہے کہ جس سے مجھ کو بھرا جائے گا؟ ایک تو اس کی یہ تفسیر ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جہنم عرض کرے گی کوئی اور بھی ہے تو لے آؤ، یعنی میں ابھی بھری نہیں ہوں۔ جس طرح کے حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ رب کائنات جل مجکیم جہنم میں جب انسانوں کو ڈالے گا، پھر رب کائنات جل وعلا اپنی شان رحمت کے صدقہ سے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ تو اس کی شفاعت سے دیگر انبیاء علیہ السلام، صلحاء امت، قرآن کریم، رمضان مبارک، چھوٹے چھوٹے بچے، حرم کعبہ وغیرہ، ان سب کی سفارش سے رب کائنات جل وعلا جب ایمان والوں کو، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اس کو بھی رب کائنات جل وعلا جہنم سے نکال لے گا۔ ظاہر ہے کہ جہنم سے اتنے لوگوں کو نکال لیا جائے گا تو وہ تو پہلے بھی نہیں بھرے گی، اس بنا پر کہ جہنم رب کریم نے اتنی بڑی بنا رکھی ہے کہ اس میں جو بھی ڈال دیا جائے وہ ہضم کر جاتی ہے، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اس کو رب کائنات جل وعلا نے اس قدر ہیبت ناک بنا رکھا ہے، گویا یوں سمجھیے جو اس میں جاتا ہے گم ہو جاتا ہے، اس کو کھا جاتی ہے، لیکن اس کھا جانے سے مراد نہیں کہ فنا کر دیتی ہے، باقی رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کو سزا دینے کے لیے۔ جب سارے ایمان والے جہنم سے نکال لیے جائیں گے تو پھر رب کائنات جل وعلا جہنم کا منہ بند فرما دے گا، اور وہ لوگ جو اب جہنم میں رہ جائیں گے، جو مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، اب اعلان کر دیا جائے گا اب تم کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ کے لیے اب تم جہنم میں جلنے کے لیے باقی رہ گئے ہو۔ تو اس وقت جہنم کو گویا بند کر دیا جائے گا۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ یا تو یہ ہے کہ جہنم بھر جائے گی اور عرض کر کے کیا اور بھی ہے، یعنی میں تو بھر گئی ہوں، اور دوسرا معنی یہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ جہنم عرض کرے کچھ اور ہے تو وہ بھی لے کے آؤ۔ اس کے تحت کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو میں جان بوجھ کر یہاں بیان نہیں کر رہا۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قریب کر دی جائے گی جنت متقی لوگوں کے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، غیر بعید، وہ ان سے دور نہیں ہوگی۔ رب کائنات جل وعلا گویا جنت کو ایمان والوں کے بہت قریب کر دے گا۔ جب آپ کو کسی منزل کو پانا ہوتا ہے تو توغدو کرنا پڑتی ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں۔ میدان معاشر سے جنت بہت دور ہوگی، درمیان میں جہنم کا پل بھی تو حائل ہوگا جس کے اوپر سے گزر کر جانا ہوگا، لیکن ایمان والوں کے قریب اللہ تعالیٰ اس قدر فرما دے گا کہ وہ پلک جھپکتے میں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ رب کائنات جل وعلا کی ان پر احسان ہوگا، یہ ان پر کرم ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر رب کائنات جل وعلا کی جانب سے ایمان والوں کی عزت افزائی دیکھیے، حکم کیا دیا گیا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اللہ اکبر، ایمان والا جنت کے نہیں، جنت کو ایمان والے کے قریب کر دیا جائے گا۔
یہ عزت و عظمت کی وجہ سے ہے نا. میرے اور آپ کے آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں مثال دے رہا ہوں، میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہوں، صحابہ کرام میرے کریم آقا رسول عربی کی معیت میں ہوں، تو آپ اس واقعہ کو جملہ کی شکل میں بیان کرنا چاہے تو کیا کہیں گے؟ رسول اللہ کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے. یہ نہیں کہیں گے کہ صحابہ کے ساتھ رسول اللہ جا رہے تھے، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے کہ عظمت والی شخصیت کا ذکر اہمیت کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہاں ایمان والوں کا ذکر اہمیت کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایمان والوں تم جنت کے نہیں، جنت کو تمہارے قریب کر دیا جائے گا. سبحان اللہ تعالی و بحمدہ. رب کریم ارشاد فرماتا ہے غیر بعید، وہ ان سے دور نہیں ہوگی. یہ رب کائنات جل وعلا کا بے پایا احسان ہوگا، بے پایا احسان ہوگا، بے پایا احسان. فرماتے ہیں خلاق کائنات، فرمایا جائے گا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. ھذا ما توعدون، یہ وہ جنت ہے کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا نا دنیا میں تم سے. اور یہ جنت ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، میرے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی. جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، جو آپ بیٹھتے ہیں قرآن مجید فرقان میں کا درس لینے کے لیے، جو اپنے نماز پڑھتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. جنت اس کی رضا اور رحمت کے ساتھ میسر آئے گی، اس کے نبی کی شفاعت کے صدقہ سے میسر آئے گی. ہمارے اعمال صرف اور صرف اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اس کا حکم بجا لانے کے لیے ہیں. ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ فرمایا جائے گا ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی رسولوں کی معرفت وعدہ کیا گیا تھا. انبیاء علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اگر تم اپنی اصلاح کر لو گے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کے سامنے سر تسلیم خم کر دو گے، بت پرستی نہیں کرو گے، عیاشی و فحاشی نہیں کرو گے، گناہ آلود زندگی بسر نہیں کرو گے، تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ انعام میں تم کو جنت عطا فرما دے گا. تو یہ وہ جنت ہے جس کو تم سے وعدہ کیا گیا تھا. کن سے؟ لکل اواب حفیظ، ہر وہ شخص جو اواب، اوابہ لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، منیب رجوع کرنے والا، یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ رجوع کرنے والا. اسی سے لفظ توبہ ہے. توبہ کا معنی بھی رجوع کرنا ہی ہوتا ہے کہ بندہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب، اور اللہ تعالیٰ بھی توبہ فرماتا ہے. تواب ہے کہ وہ اپنے غضب کو چھوڑ کر اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی جانب رجوع فرماتا ہے. تو اواب جو توبہ کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں خلاق کائنات جل وعلا حفیظ، اور پھر توبہ کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. یاد رکھیے نیکیوں کا کما لینا کمال نہیں ہے، نیکیوں کو کما کر ان کی حفاظت کرنا کمال ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کہیں ایسے نہ ہو کہ تم سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے کہ ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. کیا شیطان کو نہیں دیکھتے؟ اس نے کوئی تھوڑی نیکیاں کمائی تھیں، ہزاروں سال، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں. بعض نے فرمایا ہے کہ کئی ارب سال، حقیقت سے تو میرا اللہ واقف ہے کہ کتنا عرصہ تک وہ نیکیاں کماتا رہا تھا، عبادت کرتا رہا تھا، مگر آنے واحد میں ساری کی ساری ضائع برباد ہو گئیں. تو محض عبادت کا لینا کمال نہیں ہے، عبادت کر کے اس کی حفاظت کرنا کمال ہے. خلاق کائنات جل وعلا میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم کی عظمتوں کا تذکرہ کرتا ہوا ہمیں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. خبردار میرے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے نہ بلا لینا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے بلا لیتی ہو، مخاطب کر لیتے ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اس انداز سے نہ بلا لینا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو. اگر تم نے ایسے کر لیا ان تحبط اعمالکم، نبی کریم فرمایا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. کوئی بھی نیکی نہیں ہے گی، وہ جل کر خاک سیاہ ہو جائے گی، بسم ہو جائے گی. وانتم لا تشعرون، اور تم کس بات کا شعور تک نہ ہوگا کہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے ہو. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ سے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا، بتاؤ سب سے زیادہ بدقسمت، سب سے زیادہ محتاج کون شخص ہے؟ تو عرض کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ شخص
کہ جس کے پاس نہ سچ چھپانے کو کٹیا ہے، نہ پہننے کو کوئی لباس ہے چتھڑا ہے، اور نہ ایک وقت کی بھی روٹی میسر ہے، ہم سمجھتے سب سے زیادہ بے چارہ، جس کا کوئی بھی چارہ گر نہیں ہے، سب سے زیادہ بد نصیب وہ شخص ہے۔ میرے کریم فرمانے لگے نہیں وہ نہیں ہے۔ عرض کیا پھر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمانے لگے جو قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، ڈھیر لگا ہوگا نیکیوں کا، وہ اپنی تئیں خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے پاس اس قدر نیکیاں ہیں کہ میرا حساب ہوگا تو سیدھا میں جنت میں جاؤں گا گناہ نہ ہونے کے برابر۔ ابھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہوگا کہ تمہیں وہ لوگ آ جائیں گے جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، کسی کا مال دبایا تھا، کسی کو گالی بکی تھی، کسی کو ہاتھوں سے سزا دی تھی، کسی کو زبان سے سزا دی تھی، وہ آ جائیں گے اور آ کے عرض کریں گے مولا تعالیٰ جل وعلا ہمیں بدلہ دیا جائے، اس ظالم سے بدلہ لے کے ہم مظلوموں کو دیا جائے۔ تو میرا اللہ کریم ارشاد گرامی قدر فرمائے گا آج تم پر زیادتی نہیں ہوگی، انصاف کیا جائے گا، اور فرشتوں کو حکم دے گا ظالم کی نیکیاں ان مظلوم لوگوں کو دینا شروع کر دو۔ شامی شریف کے حوالہ سے صاحب تفسیر نعیمی نقل کر فرماتے ہیں کہ 3 درہم کے بدلہ میں 700 مقبول نمازیں دی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم نہیں جانتے کون سی نماز قبول ہے اور کون سی مردود ہے۔ سوچیے ذرا، 700 مقبول نماز صرف 3 درہم کے بدلے میں دی جائے گی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مظلوم اس ظالم کی ساری نیکیاں لے جائیں گے۔ اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ ابھی کچھ مظلوم باقی ہیں جن میں کسی کو اس نے گالی بکی تھی، کسی کے تھپڑ مارا تھا، کسی کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کیا تھا، کسی کو کم تول کے دیا تھا، کسی کو کم ماپ کے دیا تھا، جس بھی انداز سے جو بھی زیادتی کی تھی، قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ ابھی مظلوم باقی ہوں گے، وہ بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے اے کریم پروردگار نیکیاں اس کی ختم ہوگی، ہمیں کیا ملے گا؟ رب کائنات فرمائے گا میرے دربار مقدس میں تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا انصاف کیا جائے گا۔ پھر فرشتوں کو حکم دے گا میرے خزانہ رحمت سے ان کو نیکیاں دے دو اور ان کے گناہ لے کر ظالم کے پرڑے میں ڈال دو۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاں پہلے نیکیوں کا انبار تھا وہاں گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ ربی کریم فرمائے گا اس بدبخت کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دو، چنانچہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے سب سے زیادہ بیچارہ بدبخت، بے چارہ، جس کا کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کیجیے، اس کو برباد نہ کیجیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا سنو خبردار، قیامت کے دن تمہارے پاس سونا اور چاندی نہیں ہوگا، تمہیں اپنی نیکیوں کے ساتھ معاملہ طے کروانا ہوگا، سونے چاندی کا حساب دنیا میں کر کے چلے جاؤ۔ اے کاش آج ہم اس چیز کو محسوس کر لیں تو کوئی بھی رشوت نہ لے گا، چور بازاری نہیں کرے گا، بددیانتی نہیں کرے گا، کم نہیں تولے گا، کم نہیں ماپے گا۔ اے کاش کو اسے احساس ہو جائے میرا یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن میری نیکیوں کی تباہی و بربادی کا سبب بن جائے گا۔ رب کریم فرماتے ہیں جنت ان کو دی جائے گی جو توبہ کرنے والے ہیں اور اپنی توبہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔